بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ ڈاکٹر محسن کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ میں حاضر ہیں۔ ڈاکٹر محسن ان کے ساتھ پہلے بھی ہمارا ایک پروگرام ہوا، جیسا کہ آپ ہمارے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں۔ ان کی ملٹیپل ایکسپرٹیز ہیں اور ان سے ہم استفادہ کرتے رہتے ہیں۔ فلسفی ان کی ایک ٹاپک آف انٹرسٹ ہے، انہوں نے کافی گہرائی سے مطالعہ کیا ہوا ہے گریک فلسفی کا بھی، اور پھر اس کے بعد اوور آل جو ویسٹرن فلسفی ہے اس والے سے ایک کافی گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ لیکن ایک دوسرا ٹاپک بھی ہے جو ان کا ٹاپک آف انٹرسٹ ہے، اور وہ پبلک پالیسی اینڈ گورننس۔ یہ اس پہ بھی جو ہے کافی گہری نگاہ رکھتے ہیں اور یہ بڑھاتے بھی رہتے ہیں اس حوالے سے۔ تو ہم نے چاہا کہ اس حوالے سے کچھ آج ان سے بات کریں۔ ہم اکثر یہ بات سنتے رہتے ہیں کہ جو ہے نظام بہت خراب ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی، اور نظام جو ہے اس کو تبدیل ہونا چاہیے۔ اور یہ بات تو اب سمجھ لیں کہ کسی جو ہے ایکسپلینیشن کی محتاج نہیں ہے کہ پاکستان جو اس وقت ہے، اگر اس کو جتنی بھی اس حوالے سے دنیا میں جو ہے انڈیکس موجود ہیں، ان کو اگر آپ دیکھیں تو پاکستان جو ہے اس میں بس جو ہے وہ بہت نیچے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یعنی پاکستان کی رینکنگ اگر تلاش کرنی ہو تو وہ ٹاپ سے نہیں تلاش کرنی پڑتی بلکہ باٹم سے تلاش کرنی پڑتی ہے۔ تو ہم ان سے ذرا اس پوڈ کاسٹ میں ذرا یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ نظام ہے کیا، مطلب پاکستان کا جو ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہے وہ کیا ہے، اس کے کتنی جو ہے وہ ٹیئرز ہیں، اس کی ہائرارکی کیا ہے، اور وہ کس طرح ورک کرتا ہے، فنکشن کیسے کرتا ہے۔ اور پھر یہ ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے، ان سے ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس کے اندر کرپشن جو ہے وہ آخر کہاں سے آتی ہے، اور اس کو کیسے مطلب روکا جا سکتا ہے، اس کا سدباب کیسے کیا جا سکتا ہے۔ کیا یہ بیسٹ سسٹم ہے جو پاکستان کے اندر جو ہے اس وقت نافذ ہے، یا اس سے بہتر نظام جو ہے وہ بھی موجود ہے دنیا میں۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں، یقیناً جو ہے ہم کوشش کریں گے کہ بڑی بیسک لیول سے جو ہے اس کو لے کے چلیں، کیونکہ ڈیفینیٹلی اس والے سے جو ہے اویئرنیس اور شعور جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو اسپیشلی یوتھ ہے وہ اس والے سے اپنے آپ کو ایکوپ کرے نالج سے۔ اس کے علاوہ بھی ہم نے کافی اس سے متعلق جو ہے ورکشاپس اور پروگرامز جو ہیں وہ آرگنائز کیے ہیں، آپ ہمارے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں۔ چینل کو آپ سبسکرائب بھی کر لیجئے اور آپ کو اس والے سے نوٹیفیکیشنز بھی ملتی رہیں گی۔ تو ڈاکٹر محسن کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ جی، بالکل خیریت سے ہوں۔ آپ کا بڑا جزاک اللہ شکریہ خیر۔ کہ آپ نے ہمارا موقع دیا۔ جزاک اللہ خیر، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیت میں سے ٹائم نکالا۔ تو آج ہم نے بہرحال یہ ایک بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک جو ہے وہ ڈسکس کرنا ہے کہ یہ نظام جسے ہم کہتے ہیں، اکثر یعنی یہ بات ہمیں سننے کو ملتی ہے کہ نظام جو ہے وہ بڑا خراب ہو گیا ہے۔ اچھا، یہ بھی بات ہوتی ہے کہ نظام کو ہم تبدیل کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی کے اندر تو نظام کے بارے سے کوئی لٹریسی اتنی نہیں ہے، نظام ہوتا کیا ہے، چلتا کیسے۔ اور پھر ظاہری بات ہے کہ پاکستان ایک 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، اور اس کا انتظام سنبھالنا وہ کوئی مطلب آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے ڈیفینیٹلی نظام جو ہے روبسٹ ہونا چاہیے۔ تو یہ ذرا پہلے ذرا ایک بیسک لے مین کے جو ہے نا وہ انداز میں بتائیں کہ یہ پاکستان کا جو ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہے یہ کیا ہے، کیسے ہے، اور اس کی کیا ہائرارکی ہے۔ بہت نوازش، شکریہ آپ کا۔ جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ نظام بدلنے کی باتیں تو اکثر ہوتی رہتی ہیں، لیکن بدلنے پہ زیادہ زور ہے اور سمجھنے پہ بڑا کم زور ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو جس طرح آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ جس طرح جدید دور میں ہر چیز بہت کمپلیکس ہوتی چلی گئی۔ میں اگر وہ ول ڈیورنٹ کے الفاظ مستعار ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ وی نو مور اینڈ مور آف لیس اینڈ لیس۔ تو اسپیشلٹیز کا دور ہے، لوگ معمولی سی چیز کے بارے میں بہت زیادہ معلومات رکھتے ہیں، اور وہی بندہ جو اس معمولی چیز کے بارے میں بہت زیادہ معلومات رکھتا ہے وہ دوسری فیلڈ کے بارے میں نہ ہونے کے برابر معلومات رکھتا ہے۔ تو یہ معاملہ تو ہے، اسپیشلائزیشن کا دور ہے، اور پبلک پالیسی گورننس یہ اپنے اندر ایک مستقل سائنس بن چکی ہے، اور اس کے اوپر اسپیشلٹیز، سپر اسپیشلٹیز، کئی لیئرز ہیں اس کے اوپر۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ ویسٹ میں تو پورے ادارے، یونیورسٹیاں ڈیڈیکیٹڈ اس کام کے لیے۔ پھر جو سب کانٹیننٹ کی گورننس ہے یہ اپنے اندر ایک اسپیشلائز موضوع ہے۔
تو میں اس کو ایسے اسٹارٹ کروں گا کہ گورننس کو آپ یہ دیکھیں تو ہم نے 1947 میں جب تقسیم ہوئی اور ہمیں انگریز کی غلامی سے نجات ملنے کے ساتھ ساتھ بہرحال ہندوستان کی بھی تقسیم ہو گئی، تو ہمیں وہی نظام ملا کہ جو انگریز یہاں پر چھوڑ کے گئے تھے. صحیح. اب ہمیں آج کی اسٹرکچر کو سمجھنے کے لیے اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ انگریز ہمیں کیا چھوڑ کے گئے تھے. تو یہاں پر وہ ایک سوال بھی اکثر بڑا مجھ سے بھی پوچھا جاتا ہے اور بیوروکریسی میں بڑا مقبول ہے، اور اکثر جو ہے جو یہ دوسرے بیوروکریسی کے جو باہر کے فیلڈ کے لوگ ہیں وہ بیوروکریسی کو چڑھانے کے لیے بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگ تو کولونیل لیگیسی ہو نا، آپ لوگ تو اصل میں انگریز کی باقیات ہو، آپ لوگ اس غلامی کی باقیات ہو. تو میں پہلے اس اگر فریز کا انالیسس ہم کریں نا تو ہمیں کچھ سبسٹنس ملے گا کہ مسئلہ کہاں پر ہے. دیکھیں، جب 1857 میں مغلز کی حکومت کا دہلی میں خاتمہ ہوا تو یہ تقریباً 100 سال کا یا 150 سال کا طویل دور تھا جس میں انگریز نے آہستہ 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 کر کے ایک ایک یونٹ، ایک ایک صوبہ، ایک ایک شہر پہ قبضہ کیا، اور بعد میں جو سب سے بڑی مرکزی حکومت تھی دلی کی اس پر قبضہ کر لیا. شروع پہ حکومت برطانیہ اس کے اندر ڈائریکٹلی انوالو نہیں تھی بلکہ کمپنی تھی جس کو ایسٹ انڈیا کمپنی کہتے ہیں. تو بیسیکلی جو 1857 کے اندر جو جس نے شکست دی وہ برطانوی حکومت بالواسطہ نہیں تھی بلکہ بلا واسطہ تھی، وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے تھرو تھی. بعد میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے برطانوی حکومت نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو سے یہ اقتدار لے کر اور باقاعدہ تاج برطانیہ کی حکومت ہندوستان پر قائم کر دی. اب حکومت جب برطانیہ کی تھی تو چلتی کیسے تھی؟ انہوں نے یہاں پر اپنا ایک وائس رائے بٹھا دیا. وائس رائے واز سپوز ٹو لک آفٹر all the affairs, including everything, including administration, including military, including finances, including budget. یعنی وہ آپ کہہ لیں کہ for all good reason he was a king. یعنی جتنا اگر پاورفل اورنگزیب بادشاہ ہو سکتے تھے تو وائس رائے صاحب بھی اتنے ہی پاورفل ہوتے. لیکن بہرحال اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ وہ وائس رائے تھے، پالیسیز آتی تھیں برطانیہ سے اور وہ یہاں پر عمل درآمد اس کو کرتے تھے. تو اس وقت وائس رائے چاہتا تھا کہ اپنی اقتدار کو یہاں مستحکم کرے، تو اس مستحکم کرنے کے لیے انہوں نے پھر صوبے بنائے اور اس میں گورنرز لگائے. اب اگین وائس رائے کے پاس جو پاورز فیڈرل لیول پہ تھی یا سینٹرل لیول پہ تھی وہی پاورز گورنرز کے پاس پروونشل لیول پر تھی. ٹھیک ہے جناب، دو لیولز ہو گئے. اب آگے چلتے ہیں. اب گورنر نے بھی رول کرنا تھا تو گورنر نے ایک ایکسپلینیشن تھوڑی سی، یہ کیونکہ لوگ اکثر سوال پوچھتے ہیں کہ یہ جو فیڈریشن اور پروونسز کا جو ہے یہ ڈویژن ہے، یہ ضروری ہے، لازمی ہے؟ کیوں کرنی ضروری ہوتی ہے؟ مطلب یہ کہ یہ ون یونٹ کیوں نہیں ہوتا؟ تو اکثر یہ پاکستان کی تاریخ میں پتا ہے آپ کو ایک بڑا یہ بہت اچھا سوال ہے. میں پہلے وہ مکمل کر لوں نا تو میں آپ کو اس سوال، بہت ہی اہم سوال ہے، میں اس پر ٹھیک. تو گورنر صاحب جو تھے نا انہوں نے پھر یہاں ڈویژنز بنائے ہوئے تھے، تو ڈویژن لیول پر وہ اپنا کمشنر لگاتے تھے اور پھر ہر ضلع کے اندر پروونسز تھے، پروونسز کے نیچے ڈویژنز تھے. تو ڈویژنز کے اندر جو تھے پھر ڈسٹرکٹس تھے اور ڈسٹرکٹ کو کمانڈ کرتا تھا ڈپٹی کمشنر. اس کا دیکھیں لفظ ہی سمجھ آ رہی ہے، ہی واز ڈپٹی ٹو دا کمشنر، وہ کمشنر کا ڈپٹی تھا. ٹھیک ہے، تو آگے چلے پھر انہوں نے تحصیلیں بنائی. ٹھیک ہے، تو تحصیل کو ہیڈ کرتا تھا اسسٹنٹ کمشنر. پھر نام سے واضح ہے، ہی واز اسسٹنٹ ٹو کمشنر. اچھا، اب میں آپ کو جو بات سمجھانے جا رہا ہوں جو بہت ضروری ہے کہ جس وقت انگریز کا وائس رائے ادھر تھا تو کوئی بھی سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی نہیں تھی. میں 1857 یا 1862 یا 1864 کی بات کر رہا ہوں. تو اس وقت برطانیہ کی ڈیکری آخری ڈگری ہوتی تھی، جو فیصلہ ادھر سے آ گیا بس وہ فیصلہ ہماری مقدر ہوتا تھا. تو لہذا آپ ذرا سمجھیں کہ اس وقت جو پاور تھی اس وقت کوئی سینٹرل اسمبلی نہیں تھی، کوئی پروونشل اسمبلی نہیں تھی، کوئی گورننس کی اور باڈی نہیں تھی، بس صرف ایک بیوروکریٹک فریم ورک تھا جس نے پوری حکومت کری.
یعنی کوئی ٹھیک ہے جی؟ لیجسلیٹو برانچ ایگزسٹ نہیں کرتی تھی, وہ جی ادھر جی سے جو بھی لاز آتے تھے برطانیہ کے بن کے وہ یہاں صرف نافذ ہونے کے لیے آتے تھے, تو اس لیے نافذ صرف ہوتے تھے, ایسا تھا. یعنی جو ایگزیکیوشن کے لیے اس کے لیے جو ہے ایک اسٹرکچر جو ہے موجود تھا, لیکن یہ کہ جی جی. لیجسلیچر کوئی باڈی موجود نہیں تھی. ٹھیک ہو گیا. اب آگے چلے جی. اب اس طرح ہوا کہ انگریز نے 100 سالوں کے اندر گریجولی ایک ایک کام کرتے چلے گئے. سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا, 10-20 سال بعد جب انہوں نے یہاں اپنا اقتدار مستحکم کر لیا, تو انہوں نے ایک سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی بنائی. اس کے اندر ٹھیک. انہوں نے جو ہے نا شروع پہ سارے کے سارے گورے ہوتے تھے, سارے برٹشرز تھے, اور صرف آپ کہیں کہ اس کو آبزرورز کے طور پر کچھ لوگوں کو نامینیٹ کر کر آبزرور بنایا گیا کہ یہ جی ہندوستانی ہے تو یہ آبزرو کریں گے کہ اسمبلی کا ورکنگ کیسے ہوتی. پھر کچھ عرصہ مزید گزرا تو انہوں نے کیا کیا کہ جو آبزرورز تھے نا ان کو ممبر بھی بنا دیا اس سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی کا, لیکن وہ نامینیٹڈ تھے. ٹھیک ہے جی. پھر اوور دا پیریڈ آف ٹائم انہوں نے کیا کیا کہ اس کے بعد 2/3 ہندوستانی ہو گئے, 1/3 گورے ہو گئے. پھر ہوتے ہوتے سارے کے سارے سینٹرل اسمبلی کے جو ممبران تھے وہ جو ہے نا ہمارے ہندوستان کے باسی ہو. اور پھر 1935 کے اندر جو مشہور ان کا لا آیا, اور پھر اس میں انہوں نے صوبائی اسمبلیاں بھی بنا دی. اور تو لہٰذا آپ یہ سمجھیں کہ ہمیں یہی چیز میراث میں ملی. ٹھیک. اب میں جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ انگریز کا جو ڈپٹی کمشنر ہوتا تھا, ڈپٹی کمشنر ضلع کا بڑا ہوتا, وہ ایک یونٹ تھا. تو اب آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں سینٹرل اسمبلی جب نہیں تھی تو سینٹرل اسمبلی کی بھی سارے پاورز ڈپٹی کمشنر میں ویسٹڈ تھے. پروونشل اسمبلی نہیں, اس کے سارے پاورز بھی ڈپٹی کمشنر میں ویسٹڈ تھے. ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا تصور ہی نہیں تھا, اس کے سارے پاورز بھی اس میں ویسٹڈ تھے. پھر آگے چلے, میں بہت حیرانگی کی بات بتانے لگا ہوں آپ, وہ جو ڈپٹی کمشنر یا کمشنر ہوتا تھا وہ ملٹری کا بھی ہیڈ ہوتا تھا. اچھا. ٹھیک. یعنی تو اس وقت وہ ملٹری کی بھی وہاں پر سیپریٹ برانچ نہیں تھی, وہ بھی اسی میپریٹ برانچ اسٹرکچر نہیں تھی, وہ اس کو بھی ہیڈ کرتا. ٹھیک ہو گیا. پھر وہ فل فلیج ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بھی ہوتا تھا. اچھا. وہ لوگوں کو سزائے ٹھیک. موت کے فیصلے بھی سناتا تھا. یعنی اس وقت تو جوڈیشری بھی آپ کوئی سیپریٹ برانچ نہیں تھی, وہ اسی کے تحت سب کچھ چل رہا تھا. جی ہاں ٹھیک. جی ہاں جی ہاں. تو یہ بات صحیح ہو گیا اب نا, مطلب وہ جی. ہاں, اب یعنی وہ ضلع کے لیول پہ وائس رائے ہوگا, یہ آپ یہ سمجھ لیں. صحیح بات. اچھا, اس سے بھی آگے جائیں, پھر وہ انتظامیہ کا بھی بڑا تھا. تمام ادارے صحت اور تعلیم یا زراعت یا جتنے بھی ادارے ہیں جو ضلع لیول پر ہوتے ہیں وہ سب کا بڑا تھا. لہٰذا یہ وہ پرانی لیگیسی تھی جو ہمیں ملی. اور انفارچونیٹلی انشاءاللہ گفتگو کے آگے اس میں مزید گفتگو ہوگی, تو وہ ہم نے اس کو ایک بڑا قیمتی اثاثہ سمجھ کے اس کو ہم نے پریزرو کر رکھا. تو اس کے اندر کچھ بہتری آئیں, لیکن وقت جتنا تیزی سے کروٹ لے رہا ہے, ہم نے اس تیزی سے اس سسٹم کو امپروو نہیں کیا. یہاں پر تو یہ تاریخی ایک پس منظر میں نے اپنے ناقص علم کے مطابق وضاحت کری اس کی. آپ نے جس طرح دوسرا فرمایا کہ بڑا پاکستان میں تو بڑا مقبول سوال ہے کہ 1 یونٹ کیوں نہیں ہوتا. یار یہ کیوں فصول میں تم لوگوں نے صوبوں کی جو ہے نا 1.5 انچ کی مسجدیں بنائی ہوئی ہیں, اور پھر صوبے آپس میں کھینچا تانی کر رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں نا. تو دیکھیں, جو ہمارے جو ایون جس وقت آپ اس کو پیچھے لے جائیں تو لکھنؤ پیکٹ جو ہوا, جو میثاق لکھنؤ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, اور اس میں کانگریس اور مسلم لیگ کا آپس میں ایک بہت خوبصورت قسم کا جو ہے آپ کہیں گے ایک اتفاق رائے ہوئی, اور پہلی مرتبہ مسلمانوں کو کانگریس نے سیپریٹ الیکٹوریٹ تسلیم کیا. تو ادھر بھی آپ دیکھیں تو جو شکوں میں سے اہم ترین شک ہے نا کہ اس ملک کا قانون اور آئین وفاقی ہوگا. اب یہ آپ دیکھیں تو ہم تو بچپن میں جب مطالعہ پاکستان پڑھتے تھے تو ہمیں اوپر سے گزرتی تھی کہ یار یہ کیا مطلب. پھر آپ دیکھیں تو 14 نکات قائد اعظم کے آئے نہرو رپورٹ کے مقابلے میں, تو وہاں پر بھی آپ دیکھیں تو پہلی شک یہ ہے کہ قانون وفاقی نوعیت کا ہوگا. وفاق کسے کہتے ہیں؟ وفاق کسے کہتے ہیں کہ ملک چھوٹے چھوٹے یونٹ سے مل کے بنا ہوا ہے, اور یونٹس آپس میں ایک ایگریمنٹ یا ایک سوشل کنٹریکٹ کے تھرو ایک وفاق کے انڈر رہنا پسند کرتے ہیں. تو اس کو اب یہ کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں,
بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ جو صوبے ہوتے ہیں نا وہ اپنے اندر ایک مستقل حقیقتیں ہوتی ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو عرض کرنے مثال سے بتانے لگا کہ دیکھیں پنجاب کی اپنی ایک لینگویج ہے, اس کا اپنا ایک کلچر ہے, اپنی ایک تاریخ ہے, اپنی ایک اٹھان ہے, اپنا ایک بود و باش ہے, ان کی اپنی خوراک ہے جو سندھ کے لوگوں سے مختلف ہے, ان کی زبان سے مختلف ہے, ان کے طور طریقوں سے مختلف ہے, ان کے روایتوں سے مختلف ہے. تو یہاں سے پھر وہ ایک مشہور ڈبیٹ بھی جنم لیتی ہے کہ کیا مذہب کی بنیاد پر ریاستیں بنتی ہیں یا نہیں, قومی ریاستیں ہوتی ہیں جو زبان یا نسل یا قومیت کی بنیادوں پر بنتی ہیں. لیکن بہرحال پاکستان کے لیے جو یہ فارمولہ ہے کہ یہاں ایک سینٹرل سسٹم بنا دیا جائے اور یہ اکائیاں ختم کر دی جائیں, یہ ڈیڈلی ہے, یہ ڈیڈلی ہے اور یہ ثابت ہو چکا. وہ کیوں ڈیڈلی ہے؟ دیکھیں اس لیے ڈیڈلی ہے کہ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں جو چھوٹے صوبے ہیں جیسے کہ بلوچستان, خیبر پختونخوا اور سندھ, کہ جو بڑا صوبہ ہے وہ میرے رائٹس کھا رہا ہے, وہ میرے, تو لہٰذا وہ اب بہت بڑے لیول پر وہ ایک غلط فہمی ہے. لیکن بہرحال جب آپ دیکھیں تقسیم حساب کتاب نہیں رکھیں گے تو اکثر غلط فہمیاں تو پیدا ہو جاتی ہیں. تو پاکستان نے پہلا ایک بہت بڑا سبق تو بنگال سے سیکھا کہ 1 یونٹ بنانا, جب ادھر بھی 1 یونٹ بنا دیا ان کو بھی 1 یونٹ اور چیزیں تھوپی گئیں تو وہ تو نہیں ہو پایا. ابھی آپ دیکھیں تو وفاق کو مضبوط کرنے سے اور صوبوں کو مضبوط کرنے سے آپ خود دیکھیں تو جو علیحدگی پسند تحریکیں اور جو اس طرح سیپریٹسٹ لوگ ہیں ان کے غبارے سے ہوا نکل گئی ہے. صحیح بات. ہاں دیکھیں یہ جب بات آپ کی کو جو, ہاں یوں سمجھیں کہ یعنی جہاں پہ بھی کسی بھی علاقے میں اگر ملٹیپل ایتھنیسٹیز ہیں, ملٹیپل کلچرز ہیں, تو وہاں پہ 1 یونٹ بنانا جو ہے یہ فیزیبل نہیں ہے. یعنی یہ ڈیڈلی ہے, یہ جو سینٹری نقصان دہ ہے. فیوگل فورسز کو ہوا دینے کے مترادف ہے. اور اگر ہم اس طرح کر دیتے ہیں تو سب کی ریپرزنٹیشن ہو جاتی ہے. تو اس طرح جو آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی کہ جو اس طرح کی جو سیپریٹسٹ موومنٹس تھیں اب ان کے اندر وہ جان نہیں رہی. اور اگر آج ہم دوبارہ سے مطلب 1 یونٹ بنا دیتے ہیں تو پھر دوبارہ سے جو ہے ان کو موقع مل جائے گا اور وہ اپنا کام شروع کر دیں گے. تو یہ تو بڑی اہم بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان جو ہے اٹ از بیٹر بی فیڈریشن دین 1 یونٹ. تو یہ تو بات چلنے سمجھ میں آ گئی. اب ذرا آگے بتائیں اس پہ کہ یہ جو اب پھر ہیرارکی کیسے بنتی ہے پاکستان کے سسٹم کی. ایک تو لیگیسی آپ نے بتا دی کہ جی کہاں سے آیا یہ سارا نظام, اس کے بعد پھر جو ہے کیسے جو ہے اس کی ایوولوشن ہوئی, یا کیا اس کی ایک ایوولوشن بھی ہم دیکھ سکتے ہیں ہسٹری کے اندر, اور وہ کیسے ہوئی, اور پھر اس کے بعد ابھی اس وقت ویئر ڈز اٹ اسٹینڈ, مطلب یہ ہیرارکی کیا ہے. ابھی بڑا ہی آپ کے تھوڑا مشکل سوال ہے. اب اس کو اتنا عام فہم کرنا کہ بالکل بات واضح ہو جائے, میں پوری کوشش کروں گا. جی دیکھیں اس وقت پاکستان 1973 کے آئین کے تحت چل رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور ہم نے بڑی مشکل سے ایک ایگریڈ اپان کانسٹیٹیوشن ڈیولپ کیا. آپ کو مجھ سے بہتر اور ہمارے سامعین کو بھی اس سے بہتر پتا ہے کہ یہ کتنا ایک کمبرسم پروسیس تھا, جس کے بعد کم سے کم 1973 کے آئین پر سب لوگ متفق کنسنسس ہوا. بالکل کنسنسس ہوا. اچھا اب 1973 کے آئین کے تحت کیا معاملہ ہے؟ اس میں ایسا معاملہ ہے کہ ہمارے ملک کو وفاقی نظام حکومت کے تحت تسلیم کیا گیا. یہ بہت بڑا بریک تھرو تھا, جس کی وجہ سے جو پہلے 1 یونٹ بنایا گیا تھا ملٹری ڈکٹیٹرشپ کے دور میں 69 میں اور 70 میں, اس کو ختم کیا گیا. تو دوبارہ سے 4 اکائیوں کو تسلیم کیا گیا. ٹھیک. اور پھر آپ اس کے بعد وفاقی لیول کے اوپر جو ہے وہ حکومت بنائی گئی, جس کے آپ کہیں کہ بائی کیمرل سٹرکچر بنایا گیا, جس کے اندر اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس ہوتا ہے. اچھا, اب یہ اس کا بھی آپ نے بتانا ہے کہ کیوں ہوتا ہے, ضرورت کیوں؟ ہاں وہ عرض کرنے لگا ہوں. دیکھیں جی یہ بھی ایک پھر اگین جو جدید پالیٹکس ہے, جو جدید پولیٹیکل سائنس ہے, ہمیں اس نے بڑی ہیلپ کی. ابھی ہوا یہ کہ قومی اسمبلی ہے جیسے کہ جو کہ لوور ہاؤس ہے ہمارے اس کا پارلیمنٹ کا, ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں محسن بھائی, ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں جو لیجسلیٹو برانچ ہے, پہلے اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ہم اس وقت لیجسلیٹو برانچ کو ڈسکس کر رہے ہیں. بلکہ میں آپ کو ویسے ہی ایک بتا دوں کہ عام طور پر ریاست کا کہا جاتا ہے کہ جو ہے وہ جو اسٹیٹ ہوتی ہے اس کے کچھ پلرز ہیں, ٹھیک ہے.
تو اسٹیٹ کے پلرز الگ ہیں, گورنمنٹ کے پلرز الگ ہیں, وہ کیسے اکیڈیمک گفتگو ہو جائے گی. یعنی اسٹیٹ کا پلر یہ ہے کہ آپ کے پاس زمین ہونی چاہیے, زمین کے بغیر تو حکومت نہیں ہو سکتی. اچھا, پھر زمین تو ہے, پھر اس کے اوپر آپ کی ریٹی بھی ہونی چاہیے, ساورنٹی ہونی چاہیے آپ کے پاس نا. اب زمین تو ہے لیکن آپ کو کوئی سنتا نہیں ہے تو حکومت نہیں ہو سکتی اسٹیٹ کے لیے. تو لہٰذا اسٹیٹ کے لیے ضروری ترین چیز ہے کہ آپ کے پاس ٹیریٹری ہو, دوسری ضروری ترین چیز ہے کہ آپ کے پاس ساورنٹی ہو, تیسری چیز ہے پاپولیشن ہو, اور چوتھی اسٹیٹ کا ایلیمنٹ ہے کہ آپ کے پاس گورنمنٹ ہو. ٹھیک ہے جی, یہ جب ہوگا تو یہ اسٹیٹ بنا دے گا. پھر اسٹیٹ بن بھی, اب گورنمنٹ کے اندر گورنمنٹ کے اپنے پھر کچھ پلرز ہوتے ہیں. گورنمنٹ کا ایک پلر ہے جوڈیشری, ایک پلر ہے مقننہ لیجسلیشن, ایک پلر ہے ایگزیکٹو. ٹھیک ہے جی. اچھا, پاکستان میں بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. ٹھیک. اچھا, اب میں لیجسلیٹو پلر کی طرف آتا ہوں. لیجسلیٹو پلر کی ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر تین الگ الگ آپ کہیں کہ تین ٹیئرز بتائی گئی ہیں. پہلی ٹیئر بتائی گئی ہے جو نیشنل لیول پر ہوگی. ٹھیک. لیجسلیٹو ٹیئر جو نیشنل لیول پہ ہوگی, ایک ٹیئر پروونشل لیول پہ ہوگی اور ایک ٹیئر ڈسٹرکٹ لیول پر ہوگی. ٹھیک. تو لہٰذا تین ٹیئر ہو گئے ہمارے قانون ساز اسمبلیوں کے یا مقننہ کے. ابھی میں پہلے بتاتا ہوں کہ فیڈرل لیول پر جو مرکزی لیول پر کیا ہوتا ہے. مرکزی لیول پر ہمارا بائی کیمرل اسٹرکچر ہے, جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا. یہاں ایک ایوان بالا ہے اور ایک ایوان زرعی ہے, ایک لوور ہاؤس ہے. لوور ہاؤس جو ہماری جس کو ہم قومی اسمبلی کہتے ہیں, نیشنل اسمبلی, وہ ہے, اور جو اپر ہاؤس ہے وہ سینٹ ہے. صحیح. اب جو قومی اسمبلی ہوتی ہے, یہاں جو ایم این اے صاحبان الیکٹ ہو کے آتے ہیں وہ آبادی کی بنیاد پر آتے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھیں کہ کراچی کی آبادی بہت زیادہ ہے, تو وہاں 25 سے کے قریب ایم این اے صاحبان ہیں. اور آپ کوئی چھوٹا سا ضلع لے لیں سندھ کا یا بلوچستان کا, تو وہاں سے ایسا بھی ہے کہ 2 ضلعوں سے ایک ایم این اے صاحب آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ لاہور سے اب 10-12 آ جاتے ہیں, پشاور سے 4-5 آ جاتے ہیں. یعنی یہ آبادی کی بنیاد پر ہے قومی اسمبلی کے اندر جو سیٹیں ہیں. اب اگین آپ سوچیں کہ چھوٹے صوبے یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ تو سب آبادی کی بنیاد پر آ گیا ہے, اور پنجاب تو 55% آبادی رکھتا ہے, اور یہاں تو کوئی بھی قانون بنانے کے لیے 50% کی اکثریت چاہیے. تو لہٰذا ہر وہ قانون جو پنجاب کے حق میں ہوگا, پنجاب چاہے گا وہی بنے گا. پنجاب چھا جائے گا. تو پولیٹیکل سائنٹسٹ نے اس کا حل یہ نکالا کہ جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں ان کو بریدنگ سپیس دی جائے, ان کو ایسا فیل نہ ہو کہ مجھے بڑا صوبہ مجھے میرے حق کو غصب کر لے گا. تو لہٰذا دوسرا ایوان بنایا گیا جس کو سینٹ کہتے ہیں. اب سینٹ کے اندر کمال کیا ہے, اس میں تمام صوبوں کی ایکول ریپرزنٹیشن ہے. صحیح. یعنی ٹھیک ہو, یعنی اس طریقے سے جو ہے بیلنس کیا گیا کہ کوئی چھوٹا صوبہ ہے اگر اس کی پاپولیشن کم ہے تو اس کے بھی اتنی نمبر آف یعنی سیٹس ہوں گی وہاں پہ سینٹ میں جتنی کہ بڑے. اب بلوچستان کی آبادی کوئی 4-5% ہے ٹوٹل ہماری پاپولیشن کی. ٹھیک ہے جی. لیکن آپ دیکھیں کہ ان کی بھی سینٹ کے اندر 25% نمائندگی ہے. صحیح. تو ابھی یہ آپ سمجھیں کہ یہ بڑا ذہانت کا اور بڑا فطانت کا کام تھا, ورنہ اب وہ زمانہ چلا گیا ہے کہ آپ بزور شمشیر کسی کو یا بزور کسی کو آپ اپنے ساتھ رکھ پائیں گے. آپ جب تک اس کے ڈیو رائٹس, اس کے حقوق, اس کی آزادی اس کو نہیں دیں گے, تو بہرحال یہ خواب و خیال بن چکا ہے کہ آپ کسی کو, اور اسپیشلی یعنی مطلب 25 کروڑ کی آبادی ہے مطلب, اور اس کو مینج کرنا ہے اپنے ذریعے. جب سب کی ریپرزنٹیشن نہیں ہوگی تو پھر وہی جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ سینٹری فیوگل فورسز جو ہیں ان کو پھر موقع ملے گا, اور پھر تو آپ کہیں پہ بھی جو ہے نا یونٹی کریٹ نہیں کر سکیں گے. تو بالکل یعنی یہ اس کا مطلب ہے کہ یعنی یہ چیزیں جو ہیں اس کے پیچھے کوئی ریزن تھا, کوئی بیسس تھی جس کی وجہ سے پھر یہ ڈیسیژنز لیے گئے, اور یہ اس طریقے سے یہ معاملہ آگے بڑھتا گیا. تو ٹھیک ہے, یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ جی جو لیجسلیٹو برانچ ہے اس کو ہم نے دیکھ لیا کہ اس کی ایک تو سینٹرل یعنی آپ کے پاس اسمبلی ہے جس کا آپ نے بتایا کہ 2 حصے ہیں, بائی کیمرل ہے وہ, یعنی ایک اس کا اپر ہاؤس ہے, ایک لوور ہاؤس ہے. لوور ہاؤس میں پاپولیشن کی بنیاد پر جو ہے ریپرزنٹیشن ہے, اور اپر ہاؤس کے اندر جو ہے وہ صوبوں کی بنیاد پر ریپرزنٹیشن ہے. تو یہ تو ہو گیا ہمارا جو سینٹرل جو ہمارا اسٹرکچر ہے. ٹھیک ہے. ابھی یہ ساتھ میں آئین کا یہ حصہ بنا دیا کہ جب کبھی بھی کوئی قانون بنے گا تو وہ دونوں ہاؤسز سے پاس ہوگا تو تب قانون بنے گا. تو لہٰذا چھوٹے صوبوں کو سینٹ سے ایک پروٹیکشن مل گئی. ابھی آگے چلتے ہیں. تو اچھا, اس میں ایک چیز ایک چھوٹی سی بات تھی کہ
لوور ہاؤس اور اپر ہاؤس کے جو اسکوپ ہے، یعنی جس کے اندر وہ کام کر سکتے ہیں، وہ بھی کوئی ڈیفائنڈ ہے، یا یہ مطلب جو دونوں جو ہیں وہ ایکولی جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں، یعنی ان کے جو پاورز ہیں وہ ایک جیسی ہیں؟ تو اصل میں ہمارا سسٹم تو آپ کہیں تھوڑا سا اس میں ریزیلینس ہے. اچھا. تو ریزیلینس یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے فیڈرل منسٹر جو ہے وہ سینٹ سے بھی آ جاتے ہیں، اور ہمارے فیڈرل منسٹر تو قومی اسمبلی سے ہوتے ہی ہوتے ہیں، وہ تو آپ کو پتا ہے. پھر ہمارے پاس بہت ریزیلینس اس لیول کی بھی ہے کہ ہمارے پاس ایک آپشن ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسپیشل ایڈوائزر. ہیں جی، اچھا. اسپیشل ایڈوائزر یہ ہے کہ آپ جیسے کہ مدثر رشید صاحب ہیں، وہ مثلاً معیشت کے اوپر ماہر ہیں، تو پرائم منسٹر کا اختیار ہے کہ وہ آپ کو اسپیشل ایڈوائزر کہہ دے اور ایکویویلنٹ ٹو دا فیڈرل منسٹر کر دے. تو ورکنگ کے اندر تو میں نے جیسے عرض کیا کہ دونوں کو ریزیلینس ہے، اور کافی حد تک وہ اپنے انتظامی امور کے اندر بھی عمل دخل ان کا ہے، دونوں ہاؤسز کا. لیکن دیکھیں اگین قومی اسمبلی تقریباً 350 کے قریب اس کے اپروکسیمیٹلی ممبرز ہیں، اور سینٹ جو ہے وہ کوئی 100-112 کے قریب ہے. تو سینیٹر جو ہے وہ خواہ تھوڑا سا ایسا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا زیادہ آپ کہیں گے ان کی ایک آپ کہہ لو کہ ہمارے جو مشرقی معاشرے کے جو زیادہ آداب ہیں، تو اس میں ایک سینیٹر زیادہ ایک بڑی اس کے طور پہ تسلیم کیا جاتا ہے اکائی کے طور پر. تو یہ اس حد تک ہے. باقی دونوں ہاؤسز انڈیپینڈنٹ ہیں. سینٹ کو چیئرمین سینٹ ہیڈ کرتے ہیں اور قومی اسمبلی کو اسپیکر ہیڈ کرتے ہیں. دونوں کی اپنی اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں اور وہ اسی طرح اپنا کام چلاتی ہیں. میں اس پہ پھر کبھی آگے تفصیل سے جائیں گے ہم انشاءاللہ. تو یعنی بھی بیسک ہم کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں ابھی اس پروگرام میں کہ ہم ایک اوور ویو ہمارے سامنے آ جائے. تو اس پہ بڑی تفصیل ہے، اس پہ پھر ہم جائیں گے انشاءاللہ اس کے اندر. چلیں آگے چلیں. اچھا جی، اب دوسرا لیجسلیٹو اسمبلی ہے صوبوں میں. اچھا، کنسٹیٹیوشن ہمارا چونکہ وفاقی ہے، تو وفاقی آئیڈیل پریکٹس یہ ہے کہ منیمم پاورز فیڈریشن کے پاس ہو، منیمم، اور تمام پاورز ریزیڈیولی نیچے پروونسز کو دے دی جائیں. یہ آئیڈیل ہے. ٹھیک ہے. پھر جب 18 امینڈمنٹ کی بات آ گئی تو ہم تفصیل سے ادھر بھی بات کریں گے کہ اس میں کیا ہوا. اس میں یہ ایک بہت بڑا سٹیپ لیا گیا ایک بڑی وفاق کی طرف، کہ جس میں وفاق سے بڑے بڑے ادارے لے کر صوبوں کو دیے گئے. ٹھیک. تو صوبائی اسمبلی اسی لیے پہلے کم اہم تھی اور اب زیادہ اہم ہو گئی ہے، کیونکہ ابھی کافی زیادہ پاورز ویسٹ کر دیے گئے ہیں صوبائی اسمبلی کے اندر. ایک دوسرا، اب میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ گفتگو یہ بڑی ٹیکنیکل ہے، میں بہت کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو ڈائلوٹ کی. ہمارے کنسٹیٹیوشن کے اندر ایک اور بھی ایک بہت بڑا آپ کہیں کہ ایک آرٹیکل ہے جس کو کہتے ہیں نیشنل فائنینشیل کمیشن NFC ایوارڈ. ٹھیک. اب NFC ایوارڈ بھی ایک بہت بڑا بریک تھرو تھا، 7واں جو NFC ایوارڈ ہوا، جس کے تحت بالکل ایکویشن الٹی کر دی گئی. یعنی پہلے وفاق جو بڑا لائنز شیئر لے رہا تھا، اب لائنز شیئر صوبوں نے لینا شروع کر دیا. تو اب صوبائی اسمبلیاں جو اپنے صوبے کے اندر تمام قسم کی لیجسلیشن کر سکتی ہیں، اس کے لیے آل ان آل ہو گئی ہیں. میں کچھ مثالوں سے آپ کو بتاتا ہوں. پہلے لا اینڈ آرڈر جو تھا نا، امن عامہ، یہ ایک وفاقی سبجیکٹ تھا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہوتا تھا منسٹری آف انٹیریئر سے پورے پاکستان کے اندر جو ہے نا لا اینڈ آرڈر کو ہینڈل کیا جاتا تھا. بہت بڑا سٹیپ لیا گیا 18 کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں، یہ پاور دے دی گئی صوبوں. اب صوبے اپنے دیوانی قوانین، اپنے فوجداری قوانین، اپنے اینٹی کرپشن واچ ڈاگز، یعنی یہ سب کام صوبوں کے سپورٹ کر دیا گیا. اب دیکھیں یہ اپنے اندر کتنی بڑی ایک پاور جو ہے وہ ویسٹ کی گئی. اچھا آگے چلے. صحت پہلے وفاق سے ڈیل ہوتا تھا، اب دے دیا گیا صوبوں کو. تعلیم، یہاں تک کہ جو ہائر ایجوکیشن ہے نا، جو بہت سارے بڑی بڑی وفاقوں کے اندر بھی مرکز کے پاس ہے، وہ بھی ہمیں دے دی گئی. اچھا، وہ بھی لے لو یار، یہ بھی تم لے لو. ہاں وہ بھی لے لو. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ابھی پروونشل اسمبلی کا اسکوپ کتنا بڑھ گیا. اچھا آخری بات جو آگے چلتے ہیں، کنسٹیٹیوشن ہی ہمارا بتاتا ہے کہ تیسرا ٹیئر آف گورنمنٹ بھی ہوگا، اور وہ تیسرا ٹیئر آف گورنمنٹ کیا ہے؟ وہ ہے لوکل گورنمنٹس. ٹھیک ہے. تو اب یہاں جو ہے وہ تھوڑا آپ کہہ لیں کہ ماتم کی یہ جگہ ہے کہ یہ
کہیں آگے ہم چل کے نا جب لوکل گورنمنٹس کے اوپر وضاحت کریں گے تو پاکستان اس حوالے سے بڑا بدقسمت واقع ہوا ہے. ہم نے اپنے 70 سال میں اس لوکل گورنمنٹ کو ہم نے ڈیولپ نہیں ہونے دیا. تو یہ تیسرا ٹیئر ہے, یہ آن اینڈ آف جو ہے بنتا بگڑتا, کبھی آتا ہے, کبھی اس کو ایک نظام حکومت, کبھی دوسرا نظام. جیسے ایوب صاحب آئے تو وہ بیسک ڈیموکریسی لے کر آئے, ضیاء صاحب اپنا لوکل گورنمنٹ سسٹم لے کر آئے, اور جتنی ہماری سو کالڈ آپ کہہ لیں گے الیکٹڈ یا جو پاپولرلی الیکٹڈ گورنمنٹ تھی جو عوام کا ووٹ لے کے آئی تھی, وہ تو جب آئی انہوں نے تو لوکل گورنمنٹ ختم کر دیا, انہوں نے تو رہنے ہی نہیں دیا. ٹھیک ہے جی. تو اس پہ ایک لطیفہ بھی ہمارے یہاں جو ہے آپ کہیں پبلک پالیسی میں, پاکستان کی پبلک پالیسی میں کہا جاتا ہے کہ جب کبھی بھی پاکستان میں امریت ہوتی ہے, جب کبھی بھی پاکستان میں امریت ہوتی ہے تو ضلع میں جمہوریت ہوتی ہے. صحیح بات. یعنی آپ دیکھیں گے مشرف کے زمانے میں, جنرل مشرف کے زمانے میں لوکل جو تھی بڑے زبردست کام کر رہی تھی لوکل گورنمنٹس میں. اب دیکھیں مشرف صاحب کے جو میں اس کو ہمارا ایریا وہ نہیں ہے کہ ہم ان کی وہ تفصیل سے, لیکن جو ایک کام کہیں کہ واقعی میں ڈیزرو کرتا ہے کہ ان کو کریڈٹ دیا جائے نا, وہ ان کی لوکل گورنمنٹ سسٹم تھا. آلدو اس کے اندر بھی سکم تھے, اس کے اندر بھی کچھ کمیاں تھیں, لیکن وہ ایک تھاٹ آؤٹ سسٹم تھا, اور جس کی وجہ سے وہ جو ہمارے اوپر جو دبا ہے کالونیل لیگیسی کا, ہم وہ دھو سکتے تھے. تو میں آگے لوکل گورنمنٹس جو ہیں, یہ جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کی کیا اہمیت ہے؟ اچھا, دنیا بھر میں کیا اسی طرح کا نظام ہے؟ کیا یہ ایٹ پار ود دی مطلب ماڈرن ورلڈ ہے یہ بات؟ اور لوکل گورنمنٹس کیوں اچھا کام کرتی ہیں, کیوں ان کو بہتر سمجھا جاتا ہے؟ یہ بہت بنیادی, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے, آپ نے بہت اہم سوال پوچھا نا, تو مجھے موقع مل گیا یہ اس کی وضاحت کرنے کا. دیکھیں لوکل گورنمنٹ, جو بندہ ناظم بنا ہے, جو بندہ میئر بنا ہے, وہ بندہ اکاؤنٹیبل ہے. ٹھیک ہے. اب ایک بات اخبار میں آ گئی کہ صوبے نے زراعت کی مد میں ضلع بہاولپور کو 10 کروڑ روپے دیے. ٹھیک ہے. اب آپ سوچیں کہ یہ بات ہر عام و خاص کو پتہ لگ گئی. ٹھیک. اب ناظم صاحب جو ہے, جو میئر صاحب جو ہے, کیا وہ یہ افورڈ کر سکتے ہیں 10 کروڑ روپے کہا جائے؟ اچھا, اب وہ فار ایگزامپل ورسٹ اینڈ ورسٹ ہم بہت برا انالیسس کریں کہ جی وہ خود برد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بہت سارے چیک اس کے اوپر موجود ہے. دیکھیں پہلی چیک تو اس کے اوپر سب سے بڑا چیک اس کے اوپر کیا ہے؟ اس کے اوپر سب سے بڑا چیک یہ ہے کہ وہ دوبارہ جائے گا ووٹ لینے, تو اس کو لوگ ٹھوٹے ماریں گے. وہ اتنی اس کو گالیاں پڑیں گی کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ وہ دوبارہ وہاں پر کھڑا رہ سکے گا. ایک دوسرا, اس کے اوپر صوبائی حکومت خود ایک چیک ہے. اگر اس نے پیسے خود برد کیے ہیں تو صوبائی حکومت اس کے اوپر مختلف طریقوں سے جو ہے نا اس کو پکڑ سکتی ہے, اور اس کے اوپر جو ہے تعدیبی کارروائی کر سکتی ہے. صحیح. پھر جو ہے میں اور بھی بتا سکتا ہوں کہ ضلعی انتظامیہ بھی تو موجود ہے جو کہ صوبے اور وفاق کے انڈر ہی کام کرتی ہے, وہ بھی ایک چیک ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے سر. اب ہو کیا رہا ہے ادھر, میں آپ کو بڑی عجیب بات بتانے لگا. اس وقت تمام فائنینشیل افیئرز جو پرنسپل اکاؤنٹنگ افسر ہے وہ ڈپٹی کمشنر ہے. ٹھیک. ٹھیک. تو عام طور پہ تو لوکل گورنمنٹس ہوتی ہی نہیں ہے. پہلے تو آپ دیکھ لیں پاکستان کی تاریخ میں 90% ادوار میں لوکل گورنمنٹس تھی ہی نہیں. ٹھیک ہے جی. تو جب پیسے کیسے اسپینڈ ہوں گے؟ پیسے صاحب بہادر اسپینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب صاحب بہادر تو آئے ہوئے ہیں کراچی سے صرف کرنے کے لیے فیصل آباد میں. وہ ادھر جس طرح بہت اچھے لوگ بھی ہیں, لیکن بہرحال پاور ٹینڈز ٹو کرپٹ, یہ تو ایک اصول ہے نا, یہ تو آپ بدل نہیں سکتے. یعنی وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اپوائنٹڈ ہے, وہ تو اپوائنٹڈ ہے, وہ پھر مطلب لوگوں کے سامنے جواب دہ نہیں ہے, نہ ہی لوگ ان سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں. میں وہ اگین وہ جو کرے, کل کو اس نے اپنا تبادلہ اٹھا کر پشین کروا لینا ہے اور بس بات ختم. اس کو کون پوچھے گا؟ آپ اس کو گالیاں دیتے رہے نا, کیا ہو جائے گا؟ وہ جو شعر ہے نا کہ بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا.
تو اس وقت آپ دیکھیں کہ جو چشم کشا قسم کے کچھ واقعات ہمارے سامنے بھی آئے کہ گھروں سے جو ہے نا سونے کی اینٹیں برآمد ہوئی اور صحیح بات. اور ایک پوری ایک فورس ہوتی ہے. تو یہ بہرحال اس کو تھوڑا سا مزید سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہوتا کیا ہے. دیکھیں میں ضلع میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ضلع میں کیا کیا ہوتا ہے. ضلع میں آپ موٹی باتیں سمجھ جائیں. ضلع کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جوڈیشری, جس کو ہم ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس کہتے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح. یہ ایک ادارہ ہے. ضلع میں دوسرا ادارہ ہے انتظامیہ. انتظامیہ کے اندر سب آ رہا ہے, صحت, تعلیم, لیبر, ٹھیک. ایگریکلچر, اور آپ کہیں کہ میونسپل کارپوریشن, اور سو آن اینڈ سو, یہ جتنے بھی ادارے ہیں, سوشل ویلفیئر, پاپولیشن ویلفیئر, ٹھیک. اور منرلز, اور سو آن سو, یہ سارے ادارے انتظامیہ میں آتے ہیں. ٹھیک. تو ایک ہو گئی جوڈیشری, ایک ہو گئی انتظامیہ, پھر ایک ہو گئی وہاں پر الیکٹڈ باڈی اگر ایگزسٹ کرتی ہے تو وہ تو میں نے جیسے عرض کیا کہ اکثریت ایسے اوقات رہے ہیں کہ جب لوکل گورنمنٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی. پھر اس کے علاوہ ایک بڑا وہاں پر مستقل اچھا, ادارہ یہ ہے ایک اس میں تھوڑا سا بتا دیں پولیس کہ کا. جی جو لوکل, اب یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا اس پہ ہم ضلع کے اندر اب آ گئے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی پروونس سے نکل کے ہم ضلع کے اندر آ گئے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہائرارکی ایک لائن ڈرا ہوئی ہے اس مرکز سے, یہ تھرو آؤٹ نیچے تک جاتی ہے, یعنی 3 جو ڈویژنز ہیں, یعنی ایک لیجسلیٹو برانچ ہے, ایک آپ کی ایگزیکٹو برانچ ہے, اور ایک آپ کی جو ہے وہ جوڈیشل برانچ ہے. تو یہ جو ڈویژنز ہیں یہ سمجھ لیں کہ وہ سینٹر میں بھی ہیں, مرکز میں بھی ہیں, یہ ڈویژن پھر آپ کی پروونس میں بھی ہیں, اور یہی ڈویژن پھر نیچے ڈسٹرکٹ میں بھی ہیں. جی 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 جی. ٹھیک. اب آپ نے لیکن بڑا یہاں اچھی پہ جو آپ نشاندہی نے کر, بڑی اہم بات کی, سوری میں آپ کو وہ تھا صرف سمجھانے کے لیے تاکہ لوگ جو ہے اس کو جناب اس پہ سمجھ سکیں, کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اب ڈسٹرکٹ لیول پہ کیا ہوتا ہے کہ ایگزیکٹو برانچ تو جو ہوتی ہی ہے, اور جوڈیشری بھی ہوتی ہے, مطلب یہ 2 تو ہوتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ جو لیجسلیٹو برانچ ہے وہ مطلب بنے نہیں دی جاتی ہے, نہ وہ ہے بنا ہی نہیں, بنتی ہے, نہ وہ ہے ہی نہیں, کرتی نہیں, وہ ہے ہی ایگزسٹ نہیں. نہیں کرتی. آپ واہ بہت جی, یعنی وہ بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا نا, یعنی وہ کہتے ہیں کہ دیکھنا صحیح. تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا, گویا ہوں. یہ بھی میرے دل میں تھا. آپ نے بالکل, آپ کہیں نا کہ وہ کہتے ہیں بلز آئی ہٹ کی. اب دیکھیں کامن سینس کی بات ہے کہ ٹھیک. ڈسٹرکٹ لیول پر اس کے اسپیسیفک مسائل ہوتے ہیں. میں مثال آپ کو بتاؤں کہ لاہور کے مسائل پنڈی کے مسائل سے آل ٹوگیدر ڈفرنٹ ہے. بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے, وہاں ڈائنامکس اور پشاور کے مسائل چترال کے مسائل سے ڈفرنٹ ہے. بے شک. ٹھیک ہے جی. اور ایک حیدرآباد کے مسائل سکھر کے مسائل سے ڈفرنٹ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک فرما سب پہ نافذ کر دیں, یعنی یہ تو سینس اپیل نہیں کرتا نا. صحیح بات. تو یہ اچھا, اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں ہوا کیا. ہمارے کنسٹیٹیوشن کے اندر ایک شک ہے جو میرے نزدیک ریپیل ہونی چاہیے, جس کے اوپر اللہ کرے کہ ہمارے یہاں اتنا سیاسی شعور بیدار ہوئے اور اس جی کے جی. اندر امینڈمنٹ ہو جائے. وہ یہ ہے کہ جو تیسرے ٹیئر آف گورنمنٹ ہے, ضلعی حکومت, کنسٹیٹیوشن نے اس کو ڈال دیا ہے صوبے کے کھاتے میں. اچھا. اور خود کنسٹیٹیوشن کے اندر اس کا کوئی فریم ورک واضح نہیں کیا ہوا. ٹھیک ٹھیک. جیسے کہ صوبائی اسمبلی کی پوری اسٹرکچر سارا موجود کنسٹیٹیوشن ہے. کے اندر ڈیفائن ہے. صحیح ہے. اب ضلع کی کوئی ڈیفائن نہیں ہے. اب چھوڑ دیا گیا ہے کہ جی پروونشل اسمبلیاں جس جیسا طرح چاہیں. چاہیں, جس طرح چاہیں کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم بنا لیں. اب اس سے مسئلہ کیا ہوا, اب میں آپ کو بڑی پریکٹیکل بات بتانے لگا. ہوں. ایم پی اے صاحب جو پروونشل اسمبلی کے ممبر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کا کام صرف ایک ہے, وہ کیا ہے, مقننہ قانون بنانا, پالیسی بنانا. اب ہمارے یہاں پالیٹکس تو ایسی نہیں ہوتی. ہمارے یہاں تو آپ نے اس کو اسٹریٹ لائٹ لگا کے دینی ہے, اس کو ٹیوب ویل لگا کے دینا ہے, اس صحیح کو بات. اسکول بنا کے دینی ہے, اس کو گلی پکی کر کے دینی ہے, اور جہاں پر جس علاقے میں 6 اسکول ہیں وہیں 7ویں اسکول بنا کے دینی ہے. صحیح بات. جہاں پر 4 اسپتال کنسنٹریٹڈ ہو وہیں 5واں اسپتال بنا کے دینا ہے, کیونکہ مجھے ووٹ اس علاقے سے ملنا ہے نا. ٹھیک. صحیح بات. لہذا آپ کہیں کہ ایک تو جو ہماری پرانی بیوروکریسی ہے اس کے مفاد میں نہیں ہے کہ اس کی پاور ڈائلوٹ, ایک بہت بڑی بات ہے. ایک اور دوسرا, ہمارے ایم پی اے ایم این اے صاحبان کے لیے بھی یہ بات اچھی نہیں ہے کہ پاور ڈیوالو ہو کے لوکل گورنمنٹ کو چلی جائے, پھر وہ ان کی اپنی پاور کمپرومائز ہو جائے گی. وہ کسی کو نہ ٹرانسفارمر لگا کے دے سکیں گے, نہ کسی کو نالی بنا کے دے سکیں گے, نہ کسی کو آپ کہیں کہ کوئی ٹریکٹر دے سکیں گے, نہ کسی کو کوئی اور
وہ کام چلا جائے گا میئر صاحب کے پاس. تو جی صحیح اس بات. لیے انفارچونیٹلی آپ نے جس طرح فرمایا بالکل ایسا ہی ہے کہ معاملات جو ہے وہ. اچھا اب یہ جو بالکل آپ نے بڑے جسے کہتے ہیں نا کہ ایکسپلین بھی کر دیا کہ کیوں آخر یہ نہیں بننے دیا جا رہا. ڈیفینیٹلی یہ بہت سے لوگوں کے مفاد میں نہیں ہے, کوئی بھی پاور اپنی چھوڑنا نہیں چاہ رہا. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ جو اصل کرپشن ہے وہ ہوتی ہی ڈیولپمنٹ بجٹ میں ہے. اور یہ جو بجٹ ہے یہ کہا جاتا ہے, ذرا اس کا بتا دیں کہ یہ. اچھا میں آپ کو پتا ہے آپ نے جو سوال کیا نا, میں بہت ادب کے ساتھ نا آپ سے ڈس ایگری کروں. اچھا ٹھیک. میں آپ سے ڈس ایگری کروں گا. یہ بہت بڑی مت ہے نا جو ہمارے ہاں گلی گلی کوچے کوچے بازار اچھا ہر عام و خاص ہر عالم اور عامی ہر ایک میں عام ہے کہ بس ترقیاتی اسکیموں میں بہت بڑی کرپشن ہوتی ہے بالکل ہوتی ہے. لیکن اس کا کوانٹم ہمارے ٹوٹل جی ڈی پی ٹوٹل بجٹ کا بہت کم فریکشن ہے. مشکل سے پاکستان کے ٹوٹل بجٹ کا 1-1.5% بنے گا. آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیا کہہ رہے ہو. میں اس کو فیکٹ سے ثابت کر سکتا ہوں. میں آپ کو مثال بتاتا ہوں. آپ ایک چھوٹا صوبہ لیں, چھوٹا صوبہ مثلاً خیبر پختونخوا لے لیں. خیبر پختونخوا میں جو ترقیاتی بجٹ ہے وہ ٹوٹل جو دکھایا جاتا ہے وہ 280 سے 300 ارب روپے کا بتایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے مقابلے میں ایک بجٹ ہے جس کو کرنٹ بجٹ کہتے ہیں. کرنٹ بجٹ کا یہ عام طور پر 5% یا 4% یا 6% سے اوپر کبھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. تو اب میں اس کو 5% لگا لوں تو اس کا مطلب ہے کہ جو 95% بجٹ ہے وہ کیا ہے, وہ کرنٹ بجٹ ہے. اب آپ مجھ سے سوال پوچھیں گے کہ کرنٹ بجٹ میں کیا ہوتا ہے, تو میں اس کی طرف آؤں گا کہ وہ کرنٹ بجٹ. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ترقیاتی بجٹ ٹوٹل بجٹ کا 5% ہے. صحیح ہے جی. چلیں اب 5% کے اندر کتنی کرپشن کی جائے گی. ٹھیک دیکھیں چلیں, یہ بہرحال بات یہ ایک بالکل سوال ہے, ٹھیک اس پہ ہم انشاءاللہ جائیں گے, ڈیپ ابھی جائیں گے. تو ابھی تھوڑا سا ٹائم بھی ہمارا, ہاں جی ٹائم بھی ہمارا ایسا ہے کہ کسی حد تک کنکلوژن کی طرف جا رہا ہے. تو ہم نے بہرحال جو ہے 3 جو ٹیئرز ہیں ہمارے جہاں ہمارے ہاں جو ایگزسٹ کرتے ہیں ان کو دیکھا ہے آج کے سیشن میں. اور ڈاکٹر محسن نے جو ہے ہسٹری بھی بیان کی کہ کیسے جو ہے لیگیسی ہمیں ملی. اور یہاں پہ جو بہت بڑا ایک مسئلہ ہے جو بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ جو لوکل گورنمنٹس ہیں جو کہ پوری دنیا میں بڑا افیکٹولی کام کرتی ہیں اور اسی سے جو ہے صحیح معنوں میں ترقی بھی ہوتی ہے, اور جو ہے لوگ وہ جو کرپشن جو ہے اس کے اوپر بھی چیک ہوتا ہے. تو وہ یہاں پہ صحیح طریقے سے اس کو کام نہیں کرنے دیا جاتا. ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب جیسے کراچی کے اندر بلدیاتی انتخابات ہوئے, اب وہاں لگی ہوئی ہے بحث چلی ہوئی ہے, وہ آگے بات بڑھتی نظر نہیں آ رہی. اس طرح ہوتا رہتا ہے, یہ ہوتے ہیں انتخابات لیکن پھر کچھ آگے بات بنتی نہیں. تو 3 ٹیئرز ہم نے دیکھے ہیں کہ جو ہمارے اس وقت پاکستان کے اندر ہیں, اور یہ تینوں جو ڈویژنز ہیں اسٹیٹس کی, یہ پلرز ہیں کہ مقننہ یعنی جو لیجسلیٹو برانچ ہے یا ایگزیکٹو برانچ ہے یا جوڈیشل برانچ ہے, اس کے تینوں کے جو ہے یہ ڈویژنز ہیں. تھوڑی سی میں چاہتا ہوں کہ بات ذرا اس پہ بھی کر لی جائے, یا جوڈیشلی جو ہے اس کو بھی دیکھ لیا جائے, اور ایگزیکٹو کو بھی تھوڑا سا ہم ٹچ کریں. لیجسلیٹو کو تو ہم نے بڑے اچھی طریقے سے ٹچ کر لیا ہے, ٹھیک ہے. ایگزیکٹو کو تھوڑا سا ہم نے پارٹی ٹچ کر لیا, تھوڑا سا ذرا ایگزیکٹو کو بھی بتا دیں کہ یعنی کس طریقے سے ایگزیکیوشن ہوتی ہے, اور اس کے بعد تھوڑی سی ہم جوڈیشری پہ بات کریں گے مختصراً تاکہ ہم پھر اس پہ کنکلوڈ کریں. پھر انشاءاللہ تفصیل میں ہم جائیں گے ایک برانچ کے اندر. ابھی جوڈیشری کو دیکھیں, ایک ہے ہائر جوڈیشری جس کو ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس کو ہائر جوڈیشری سمجھا جاتا ہے. بیسیکلی ان کا جو فنکشن ہے نا, ان کے جو مین فنکشن ہے, جو پراپر فنکشن ہے, وہ انٹرپریٹیشن آف دا کانسٹیٹیوشن, انٹرپریٹیشن آف دا لا ہے. ٹھیک ہے کہ ایک قانون کی 10 تعویلیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک, اب کون سی تعویل پورے کانسٹیٹیوشنل اسپرٹ کے ساتھ سب سے زیادہ ہم آہنگ ہے, یہ کام اصل میں ہائر جوڈیشری کا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے کانسٹیٹیوشن نے وفاقی لیول پر سپریم کورٹ آف پاکستان بنایا ہے جو 16-17 چیف جسٹس صاحبان کے اوپر مشتمل ہوتی ہے, اور یہ خاص پروسیجر کے تحت صوبوں سے جو ہے وہ اوپر آتے ہیں. پھر ہائی کورٹس ہیں جو ہے وہ صوبائی لیول پر. ٹھیک ہے, اگین یہ صوبے کے اندر ہائر جوڈیشری ہے. اس کی حیثیت پروونشل اسمبلی کے ساتھ ہائی کورٹس کی وہی ہے کہ جو قومی اسمبلی کے ساتھ. ٹھیک, یعنی ان کو بھی یہی دیکھنا ہے کہ جو صوبائی سطح پہ رجسٹریشن ہو رہی ہے اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے.
اس کی رائٹ ایسا انٹرپریٹیشن ٹھیک ہو گیا. ایسا ہے ٹھیک ہو گیا جی. پھر ان کی ایک اس کو کہتے ہیں نا کہ ایک اور جورسڈکشن بھی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں اپیلیٹ جورسڈکشن ہے. پہلی جورسڈکشن ان کی اوریجنل جورسڈکشن ہے, ایک ہے اپیلیٹ جورسڈکشن. ان کی اپیلیٹ جورسڈکشن کیا ہے کہ وہ کیسز جو لوور جوڈیشری سے آئے ہیں ان کے پاس اپیل کے لیے, تو یہ اپیل کو سنیں اور یہ دیکھیں کہ واقعی میں جو نیچے ٹرائل کورٹس تھے انہوں نے فیصلے صحیح کیے ہیں, غلط کیے ہیں, کیسے کیے. یہ ہو گیا. اب چلتے ہیں ضلع لیول پر. تو ضلع لیول پر اصل جوڈیشری ہوتی ہے ضلع لیول پر. ٹھیک ہے جی. اس میں جو سب سے بڑا جوڈیشل افسر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک. تو اس کے پاس جو عدالتوں کے دائرہ کار بہت وسیع ہوتا ہے. ابھی تو آپ کے ڈسٹرکٹ لیول پر جوڈیشریاں جو ہے نا وہ کافی اس کے الگ الگ برانچز بن گئے ہیں, لیکن مین جو وہ ہے جو ہمارے بزرگ بھی اکثر آپ کو بتاتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. ایک ہے دیوانی جو آپ کے سول مقدمے ہیں, اور ایک آپ کا فوجداری. ٹھیک ہے جی. تو یہ دو فنکشن ان کے پاس ہیں جو آپ کے ہیں کرمنل جتنے بھی جو ہے نا فوجدار کے مطلب کہ یہ ہے کہ کسی نے دست درازی کی, لڑائی جھگڑا ہوا, قتل مقاتلہ ہوا, ڈکیتی ہوئی اور سو آن سو فورتھ, یہ دیکھتی ہے جو ہے وہ سیشن کورٹس, اور ڈسٹرکٹ کورٹس جو ہے وہ سول مقدمے دیکھتی ہیں. اچھا, اس کے علاوہ ضلع میں پھر اینٹی ٹیرر کورٹس بھی قائم کر دیے گئے ہیں, کنزیومر پروٹیکشن کورٹس بھی قائم کر دیے گئے ہیں, اس طرح کے اور بھی چھوٹے چھوٹے کورٹس, لیبر کورٹس بھی ہیں, لیبر کورٹس بھی ہیں جی, لیبر کورٹس بھی ہیں. بالکل صحیح آپ نے. تو لیکن بہرحال جو اصل جوڈیشری ہے جس کو ٹرائل کورٹس کہتے ہیں, ٹھیک ہے جی, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ٹرائل کورٹس نہیں ہے. ٹرائل کورٹ کا مطلب کیا کہ جہاں پر ایویڈنس ریکارڈ ہوگا. مثلا ایک بندہ آیا کہ دوسرے بندے نے میرے کسی بھائی کو مارا پیٹا یا اس کے ساتھ زدوکوب کیا. اب جس نے زدوکوب کیا اس کے خلاف ایویڈنس اکٹھا ہوگا, پھر ایویڈنس کے اوپر جرا ہوگی. اب یہ کام تو ہائر جوڈیشری تو نہیں کر سکتی نا کہ ہائی کورٹ کا جج بیٹھا اور وہ دیکھ رہا ہو کہ یار یہ اس پہ گواہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے. تو یہ کام ہمیشہ ٹرائل لیول پر ہوتا ہے اور نیچے لیول پر ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. بہرحال اس کے اندر بھی وہ بات تھوڑی سی ٹیکنیکل ہے لیکن بہت ضروری ہے. پوری دنیا میں جوڈیشری کو بھی تقسیم کیا گیا ہے. ایک ہے وہاں اس کو کہتے ہیں میجسٹریسی, ایک ہوتی ہے ایگزیکٹو میجسٹریسی اور ایک ہوتی ہے ڈسٹرکٹ میجسٹریسی. ہمارے ہاں مشرف صاحب نے جو اچھے کام کیے نا ان میں سے میں نے پہلے وضاحت کر دی, لیکن ان کا جو آپ کہیں کہ جو وہ دیکھ نہیں پائے اور جو انہوں نے آپ کہہ لیں کہ ان کا ملٹری بیک گراؤنڈ کی وجہ سے شاید, اور جو اور محترم رضوی صاحب تھے جو اس کے تنویر رضوی نام تھا جو اس کو ہیڈ کر رہے تھے ریفارم ایجنڈا کو, تو وہ بھی یہ نہیں دیکھ پائے. انہوں نے کیا کیا, اجلت کے اندر ضلعی انتظامیہ کو ختم کیا جو بیوروکریسی تھی, اور ساتھ میں ایگزیکٹو میجسٹریسی بھی ختم کر دی. اب یہ بھی آپ کہیں کہ ہمارے ہاں بہت بڑی جو عدلیہ کی پرفارمنس لو جا رہی ہے. پیچھے وہ آپ نے پڑھا ہوگا ورلڈ جسٹس پروجیکٹ بتا رہا ہے کہ پاکستان کی جوڈیشری دنیا میں 129 نمبر پہ اور ٹوٹل 133 ملکوں کا ریویو ہوا ہے. صحیح بات. مطلب کہ نیچے سے 5ویں نمبر پہ ہے, 5ویں نمبر پہ ہم خیر سے یعنی پہنچ گئے. ٹھیک ہے. تو مطلب یہ کیوں ہوا نا, اصل میں یہ بات میں حیران ہوتا ہوں کہ ایون جوڈیشل افسروں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے, حالانکہ یہ اپنے سر سے وہ توک اتار کر اور کسی اور کے سر ڈالے. تو میں آپ کو مثال سے بتاتا ہوں, ہوتا یہ ہے کہ ایگزیکٹو میجسٹریسی اپنے اندر ایک مستقل ضرورت ہے. مشرف صاحب نے اس کو ختم کر دیا. وہ کیسے, میں بہت ہی عام مثال سے آپ کو بتاتا ہوں. مثلاً یہ کہ ایک بندے نے انکروچمنٹ کر رکھی ہے, آپ کا گھر ہے, آپ کا مکان ہے, اور سرکار کا یہ نقطہ نظر ہے کہ مدثر صاحب نے اپنا 10 فٹ گھر میری یا سرکاری زمین کے اندر انکروچ کیا ہوا ہے, تجاوز کیا ہوا ہے. اب ڈسٹرکٹ جو اس وقت ہمارا قانون ہے وہ کیسے ورک کرتا ہے, وہاں چونکہ میجسٹریسی ایگزسٹ ہی نہیں کری, ایگزیکٹو میجسٹریسی کی بات کر رہا ہوں, تو یہ بڑا کمبرسم ہو گیا. کمبرسم ایسے ہو گیا ہے کہ اب اس طرح ہوگا کہ جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہوگا, اس کیس میں متعلقہ ڈپارٹمنٹ تحصیل میونسپل کارپوریشن ہے یا تحصیل میونسپل جو بھی وہ باڈی ہوتی ہے, وہ جی ایف آئی آر کرے گی اپنے قانون کے تحت مدثر رشید صاحب کے خلاف کہ جی انہوں نے 10 فٹ انکروچمنٹ کی ہوئی ہے. مدثر رشید صاحب بالکل منکر ہو جائیں گے, وہ کہیں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یہ بالکل میرے والد صاحب کی پچھلی جائیداد ہے اور 10 فٹ تو کیا میں نے 1 انچ بھی نہیں کی ہوئی. اب اس کے اوپر ایویڈنس ریکارڈ ہونا شروع ہو جائے گا, اور ایویڈنس آپ کہیں گے, آپ اپنی گواہ پیش کرو گے, وہ اپنا گواہ پیش کرے گا. پھر پاکستان کا جس طرح کا کلچر ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ جو محکمہ ہوتا ہے اس کو کچھ لے دے ہو جاتی ہے, تو وہ 2 پیشوں پہ نہیں جائے گا, 3 پیشوں پہ نہیں جائے گا, اور مدثر رشید صاحب 10 فٹ انکروچمنٹ کرنے کے باوجود بھی کیس جیت جائیں گے. اور جوڈیشری کا جو
मुकदमा है वो उसके ऊपर एक अलग दबाव भी आ गया, एक अलग केस भी आ गया, अलग एविडेंस फाइलें रिकॉर्ड करना, आप इमेजिन कर लें, वकील साहब भी हायर किया गया और सो ऑन सो फोर्थ होता चला सही जाएगा। बात, फिर इसके ऊपर अपीलें हाई कोर्ट में भी जाएंगी, इसके ऊपर अपीलें सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगी, और ये केस चलता ये रहेगा। अंग्रेज ने, बल्कि पूरी दुनिया में मैं बता सकता हूँ कि इस चीज को अलग रखा गया। उसमें एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेसी का क्या तस्वुर है, मैं आया मुदस्सिर रशीद साहब को मैंने देखा कि जी इन्होंने इंक्रोचमेंट की हुई है 10 फुट, मैं कहूंगा जी उधर खड़े खड़े इंक्रोचमेंट हटाओ और मुदस्सिर रशीद साहब पे 20,000 रुपये जुर्माना भी लगा दो, ठीक ठीक है, है, सही है, पैसा खत्म, मसला खत्म। खत्म। स्पीडी जस्टिस, अब स्पीडी अब जस्टिस जो है वो ये इलेक्टिव मजिस्ट्रेसी लेवल पे हो सकती है। हाँ, अब हुआ ये कि इसके ऊपर फिर मैंने कहा ना कि इसके बड़े मजे के टेंटिकल्स हैं, इसके ऊपर बड़े सवाल उठ सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में जो ब्यूरोक्रेसी का असल काम है वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेसी, सही ठीक है। सही। उसका क्या काम कि तरक्याती स्कीमों के लिए पैसे रिलीज कर रहा है, उसका क्या हम्म, काम कि हेल्थ की परफॉर्मेंस चेक कर रहा है, उसका क्या काम कि वो सेहत का और तालीम की देख रहा है स्कूल में अटेंडेंस है कि नहीं। भाई ये काम तो नाजिम का था जिसकी पॉपुलेशन इफेक्ट हो रही है, ये काम उसने अपने जिम्मे लिए हुए है, और जो असल उसका काम था वो उसको दिया ही नहीं, वो पकड़ा दिया जुडिशरी के। मैं फिर अगेन आपसे कहता हूं कि जो जज साहब, जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है जिसने सजाए मौत सुनानी है, क्या वो बाहर निकल कर गली कूचे में ये कह सकता है किसी को कि यार तुम इंक्रोचमेंट ना करो, और तुमने जो है ना वो बजरी मत फेंको, ये तो पब्लिक न्यूसेंस काज करिए, या तुमने लाउड स्पीकर क्यों लगाया हुआ। ये छोटे नहीं कर छोटे सकता, हजारों मैटर्स है, मैं आपको बता सही सकता हूँ। बात। जैसे लॉज है कि तुमने अपने घर का नक्शा क्यों गलत बनाया, अब ये काम तुम जब जुडिशरी पे डालोगे तो क्या होगा। तो जो असल काम था ब्यूरोक्रेसी का, जो असल काम था एग्जेक्टिव का, वो तो उसको डिप्राइव किया हुआ है उससे। सही ठीक है, है, सही इस टाइम ये काम जुडिशरी के सर डाला हुआ है और वो कर नहीं पा रही, सही और है, सही। दिन प दिन हमारी अच्छा, इसमें बस वो क्राइम। काफी हद तक क्लियर हो गया। एक थोड़ी सी जो आखिरी बात है जिस पे हम कंक्लूड करेंगे कि क्योंकि हमारे यहाँ पार्लियामेंटेरियन ये सिस्टम है, ठीक है, और इसमें हम देखते हैं कि सही मानों में ये कहा जाता है दुनिया में कि जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है और जो लेजिस्लेटिव ब्रांच है उसमें सेपरेशन नहीं है सही मानों में, जबकि जो प्रेसिडेंशियल मॉडल होता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, उसके अंदर ये सेपरेट होती है ये दोनों ब्रांचेस। तो ये क्या मामला है और इसका क्या इम्पैक्ट होता है फिर जो है फॉर एग्जांपल ओवरऑल जो है गवर्नेंस स्ट्रक्चर के अंदर? देखिए, इसके ऊपर एक अगेन एक फिलोसॉफिकल थॉट इसके बैकग्राउंड पे काम कर रहा है। वो कहते हैं कि जो 3 बड़े पिलर्स हैं, ठीक है, गवर्नमेंट, जुडिशरी और लेजिस्लेचर, आइडियल ये होगा कि ये तीनों एक दूसरे से बिल्कुल एक्सक्लूसिवली इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट। बिल्कुल इनका आपस में एक दूसरे पे ना कोई इन्फ्लुएंस हो, ना कोई एक दूसरे के दबाव में आ सके, ये तीनों बिल्कुल इंडिपेंडेंट वर्क करें। ये एक आइडियल मॉडल है, ये दुनिया में कहीं भी वर्क नहीं कर सकता। फिर इसी मॉडल्स के तहत दुनिया की मुख्तलिफ रियासतों ने अपनी जरूरत के मुताबिक अलग अलग मामलात निकाले, ठीक है जी। तो उसके अंदर फिर आपने जिस तरह खुद फरमाया, एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो इस मॉडल के बहुत ज्यादा करीब है, ठीक है। वहां एग्जेक्टिव अलग अवाम से इलेक्ट होके आता है, वो पार्लियामेंट से इलेक्ट नहीं होता, सही वो बात। बिल्कुल आम आदमी से अपना एक इलेक्टोरल कॉलेज से अपना वोट लेता है, ठीक है जी। और जो मुकन्ना है वो बिल्कुल ऑल टुगेदर अलग होती है। फिर वहां मामलात इस तरह के गए हैं कि जो मिनिस्ट्रीज होंगी, जो वजारतें होंगी, कोई बंदा अगर एग्जेक्टिव का हिस्सा बनेगा और वो अगर मेंबर है नेशनल असेंबली का या वो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है, तो वो रिजाइन करेगा उधर से, क्योंकि उसके पीछे मैंने आपको कहा ना कि वो एक्सक्लूसिव आइसोलेशन वाला फार्मूला वर्क कर रहा होता है कि एक को सही। दूसरे से गड़मड़ नहीं करना। लेकिन देखें, ये बात बज़ाहिर तो थ्योरी में बड़ी खूबसूरत नजर आती है, लेकिन देखिए दुनिया में बहुत सारे मुल्क हैं, उनके अपने स्पेसिफिक मसाइल होते हैं। वहां पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम ने भी काम नहीं किया और दूसरे सिस्टम्स ने बहुत बेहतर वर्क किया है। जैसे बर्तानिया को आप देख लो कि बर्तानिया के अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो नहीं है, वहां नहीं, तो कैबिनेट फॉर्म ऑफ पार्लियामेंटेरियन। गवर्नमेंट है या पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो बड़ा मौसर चल रहा है, ठीक है जी। अभी पाकिस्तान के अंदर बहुत ले दे के, बहुत तनाजों के बाद, बहुत मुश्किलात के बाद जब एक चीज पर एग्री कर लिया गया है, तो मेरे नजदीक पाकिस्तान के लिए इस वक्त पार्लियामेंट्री से बेहतर भी कोई चीज नहीं है। और उसकी वजह यह है कि हमने ट्रायल एंड एरर के हजारों स्टेप से, दर्जनों नहीं हजारों से गुजरने के बाद हाँ नहीं, हम बिल्कुल इस सही नतीजे बात में है। पहुंचे ये हैं हम ये कह रहे थे कि जो कि जैसे पार्लियामेंटेरियन सिस्टम का जो एक लिमिटेशन जो है हमें नजर आती है वो ये है कि जो एग्जेक्टिव जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनके हेड्स जरी बात है इलेक्टेड ये लोग ही बनेंगे। अब मसला है कि हमारे इलेक्टेड लोग जो हैं उनकी हालत हम सब जानते हैं कि वो कितने कैपेबल है और वो करप्ट भी हैं,
وہ یہاں پہ لیڈ کیپچر کا مسئلہ بھی ہے, یہاں پہ وہی جو جاگیرداری کا بھی سسٹم ہے سارا. تو کیا ہے کہ یعنی کوئی اچھا بندہ جو ہے وہ ایڈوائزر کے طور پہ تو آ سکتا ہے ان ڈپارٹمنٹس میں, ان ڈویژنس کے اندر, لیکن یہ ہے کہ وہ مطلب وہ ہیڈ آف دا منسٹری جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک لمیٹیشن ہے جس کو, جو کہ اکثر لوگ جس لیے یہ بات آتی ہے, بار بار آپ کو پتا ہے کہ یہ بحث چھڑتی ہے کہ پریزیڈنشل سسٹم جو ہے وہ آنا چاہیے یا آنے والا ہے, بلکہ بعض تو پیشن گوئیاں بھی کر دیتے ہیں. تو یہ بات کیوں چلتی ہے, یعنی یہ اس کا ایک ریزن تو ہے, لیکن یہ معاملہ جو ہے کیا پارلیمنٹری سسٹم میں جو ہے ایڈریس ہو سکتا ہے, اور کیا اس کو ایڈریس کرنے کی دیکھیں ریسنٹ ٹائم میں کوشش یہ کی گئی؟ جس دن یہ کام ہو گیا نا, جس دن یہ کام ہو گیا تو پاکستان کے اندر کتنا بڑا آئینی بحران دوبارہ سے پیدا ہوگا کہ جس کو ہم ریزالو نہیں کر پائیں. صحیح. ٹھیک ہے, میں وہ کیوں بتاتا ہوں. دیکھیں, پریزیڈنٹ آئے گا تو اس نے 50% ووٹ لینا ہے. وہ کہاں سے ووٹ لے کر آئے گا؟ وہ صرف پنجاب ہی کافی ہے بھائی اس کے لیے. ٹھیک ہے, تو بلوچی جو ہے نا اس کو تو آپ لوگ مانیں گے مطلب نہیں. 100 سال میں تو آپ نے اس کو کبھی چانس نہیں دینا صدر بننے کا. صحیح بات. ٹھیک ہے, اور پھر آپ نے پریزیڈنٹ اتنا مضبوط بٹھا دیا, اس نے تو جو کرنا ہے. تو یہ تو بہت آپ کو کہا, میں نے جو آپ کو بتایا ٹرائل اینڈ ایرر کے ٹھیک, بہت اسٹیجز سے گزرا ہوا سمجھ ہے گیا. یعنی پاکستان کے وہی بات لیے. ہے کہ یعنی پارلیمنٹرین جو سسٹم ہے یہ پاکستان جیسی ایک فیڈریشن کے لیے تو یہی ایک موضوع بنتا ہے. ہاں, جہاں پہ فار ایگزامپل ایران ہے وہاں پہ ایک ہی زبان ہے, ایک ہی یعنی قسم کے لوگ ہیں, کلچر ایک ہے, یا ترکی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تو وہاں پہ تو یہ چیز کامیاب ہوتی ہے. لیکن جہاں اس طریقے سے جو ہے ڈفرینٹ کلچرز, ڈفرینٹ ایتھنیسٹیز جو ہیں وہ رہتی ہیں, تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ پھر پارلیمنٹرین سسٹم ہی ہمارا ہوگا. تو چلیں, جزاک اللہ خیر, ہمارا ٹائم بھی ختم ہو گیا آج کا, لیکن انشاءاللہ یہ آغاز ہے. ہمارا مقصد یہی ہے کہ طرح اس پورے نظام کو اچھی طرح سمجھیں. ابھی آپ لوگ بھی جو پہلی دفعہ اس کو سن رہے ہوں گے تو یقیناً آپ کا سر گھوم رہا ہوگا. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے, ذری بات ہے کہ کمپلیکسٹیز ہیں. ماڈرن جو بھی اسٹیٹ ہے وہ ایک کمپلیکس جو ہے نا آرگنائزیشن ہے, اور اس کے اندر یہ ڈفرینٹ جو مطلب لیولز کے اوپر ہائرارکی ایگزسٹ کرتی ہے, اس کے بھی پیچھے ریزنز ہیں. آج ہم نے کوشش کی کچھ ریزنز کے اوپر آپ سامنے رکھیں کہ یہ الٹ اپ نہیں ہوا, ایسا نہیں ہے کہ جناب جی اس کو ایسا بنا لیا جائے. تو کچھ اس کے پیچھے بھی ایک تھاٹ پروسیس ہے. کوئی مسائل پیدا ہوئے, ان کو ریزالو کرنے کے لیے پھر ملٹیپل پروپوزل تھے, ان میں سے کسی کو اڈاپٹ کیا گیا, کسی کو جو ہے ہم نے نہیں اڈاپٹ کیا. پھر اب سوسائٹی کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جس جگہ پہ آپ یہ نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں وہاں کے کیا ٹرینڈز ہیں, وہاں پہ کیا گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, اس کے مطابق پھر جو ہے آپ کو سسٹم جو ہے وہاں پہ نافذ کرنا پڑتا ہے. اگین یعنی یہ بات بڑی اہم ہے جو ڈاکٹر محسن نے کہی کہ پاکستان میں بہرحال کنسنسس ہوا ہے الحمدللہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے اوپر, اور یہ بڑے عرصے بعد جو ہے نا یہ کنسنسس ہوا ہے. اب ہمیں اسی کو اس نظام کو جو ہے اسٹرینگتھن کرنے کی کوشش کرنی چاہیے انشاءاللہ. اب ہم نیکسٹ ٹائم جو ہے بات ابھی تو ہم نے ایک اوور ویو لیا, اس پہ مزید بھی ہم بات کریں گے, ایک ایک برانچ کو سیپریٹ بھی ہم ذرا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے, اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ مسائل کہاں پہ ہیں. ٹھیک ہے, کچھ مسائل کا ذکر آج بھی ہم نے کیا, اور ان کو ریزالو کیسے کیا جا سکتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے کہ ڈیفینیٹلی ہمیں ریفارم کی طرف بھی جانا ہے, اور ریفارم کیسے ہو سکتا ہے, کیسے جو ہے پاکستان باقی جو جدید ڈیولپنگ ورلڈ ہے اس کے ایٹ پار آ سکتا ہے. اس حوالے سے بہت سے مسائل ہیں, ہم سب جانتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ریفارم کی کوشش ہمیں بہرحال کرتے رہنا ہے. تو میں ڈاکٹر محسن کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیت میں سے ٹائم نکالا. اگین یہ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, بڑا ڈیٹیل ٹاپک ہے, انشاءاللہ اس پہ ہم آپ سے بات کرتے رہیں گے. آڈینس جو ہے جو یہ پروگرام دیکھ رہی ہے ان کے لیے بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کچھ ریلیونٹ اس حوالے سے جو اگر کوئی مٹیریل وغیرہ ہے تو وہ ہم نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دیں. بہرحال آئیڈیا یہی ہے کہ جتنا ہم اپنا آپ کو باشعور کریں گے, جتنا زیادہ ہم اس نظام کو سمجھیں گے, اتنا زیادہ ہم اپنے آپ کو امپاور بھی کریں گے کہ ہم اس نظام میں موجود جو ہمارے فائدے کی چیزیں ہیں یا ایسی چیزیں ہیں جو کہ ایک عام بندے کو سپورٹ کر سکتی ہیں, ہم اس سے پھر استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. اگر اس طریقے سے ہم بے شعور رہیں گے تو ڈیفینیٹلی ریڈ کیپچر جس کا ہم بڑا رونر ہوتے ہیں وہ تو پھر مستحکم سے مستحکم تر ہوتا چلا جائے گا, اور اگر وہ اس طرح مسلط رہا ہمارے اوپر تو پھر پاکستان جو ہے وہ اس کا مستقبل کوئی اتنا روشن نظر نہیں آ رہا. تو ہمیں اس مسئلے کو سمجھ کے کھڑا ہونا ہے, ریفارم کی کوشش کرنی ہے. یہاں سے اسکیپ کر کے بھاگنے سے فائدہ نہیں ہوگا.
دنیا اب بڑی ڈفرینٹ ایک طریقے سے اب ریسٹرکچر ہو رہی ہے، اس میں پاکستان کا جو پوٹینشیل ہے وہ بہت زیادہ ہے، ہمیں اس کو ایکچولائز کرانا ہے، اس میں میں اور آپ ہم سب مل کے اگر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ ہم کر پائیں گے۔ پیپل آف پاکستان جو ہیں، سٹیزنز آف پاکستان، یہ اگر اس پوزیشن میں آ جاتے ہیں، اپنے آپ کو باشعور کر دیتے ہیں، تو یہ ڈیسیژن لے سکتے ہیں کہ پاکستان کا فیوچر جو ہے وہ کیا ہوگا۔ اگر ہم اسی طریقے سے رہیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی ہمارے فیصلے کچھ اور لوگ کرتے رہیں گے۔ نیکسٹ سیشن تک کے لیے اجازت، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔